بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل لانگ سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا، وہ آپ کس طرح لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا تعارف آ جائے گا کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں 8 رکوع ہیں اور 132 جو ہیں اس کی آیات ہیں۔ آگے ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے وجہ تسمیہ کی۔ تو وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی، یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ آگے ہے سورۃ طٰہٰ کی فضیلت کیا ہے۔ تو جن صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ اس سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے ہمارے پاس قبول اسلام، حضرت عمر کا قبول اسلام۔ تو یہاں پہ ہیڈنگ ہم دیں گے حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، سورۃ طٰہٰ میں جو ہے اس کے خلاصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ آگے اس کے مضامین کیا ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے وغیرہ کے مختلف دلائل ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ درج ذیل چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل کا بیان۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ دوسرا، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ تیسرا، صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ اس کے بعد دوسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ سورۃ طٰہٰ میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے قرآن مجید کا مقام و مرتبہ۔ قرآن مجید کے مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ چوتھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ کو جابر و سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادوگر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد ملنے، جادوگروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ کا دریا میں راستہ بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون پر اظہار و غضب کرنے کا ذکر وغیرہ کا ذکر ہے۔ پانچویں چیز ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے قریش کو بتانا مقصود ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ شیطان کا راستہ ہے، جبکہ آدمی کا صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ آدم کی پیروی کرے۔ اسے شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے صاف اس کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص شیطان کی پیروی کرتا اور نصیحت کے باوجود اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے تو شیطان کی طرح تنہا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آخری چیز ہے اس میں اہل حق کو صبر کی تلقین۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً ہی نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کا معاملے میں جلدی اور بے صبری کا مظاہرہ
نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مکمل ہمارے پاس لانگ سوال ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے شیئر کیا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ اس کا یہ مکمل جو ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر یہ جو ہے وہ PDF میں چاہیے یعنی کہ JPG فارم کے اندر چاہیے تو یہ ہم نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دیا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ جا کے ان کی تصویریں جو ہے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر انفارمیشن سے آپ آگاہ ہو سکیں۔